آپ جتنے بھی نوجوان ہو، آپ کی جو عمریں ہیں اس کے حساب سے، اب یہ سننے والوں کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات کیوں چل رہی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا آف دا ریکارڈ جو باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ہر لحاظ سے ایکٹیو رہنا ہے، صرف پڑھتے وقت نہیں، گھر میں ہر لحاظ سے. آپ کی عمر بالکل سستی والی عمر ہے ہی نہیں. ہمارے جیسا کوئی بندہ اگر نان ایکٹیو ہو نا تو پھر بھی تھکے بہت سو ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، پرابلم ہوئے تو ہمیں پرابلم وگا کے سٹو پڑے. تو ساتھ ککڑے والی جوانی آئی پئی، کیڑی ککڑ سمجھنا ہے؟ تھوڑے پاس ککڑ ہونے تو پہنا میں سمجھ نہیں نا. تو ککڑ جو ہے نا اس پہ جب جوانی آتی ہے تو وہ نیچے نہیں پانگ دیتا، بلکہ ادھر سے اڑتا ہے، اونچی جگہ پہ پنیرے پہ چڑھتا ہے، پھر پھڑ پھڑ کرتا ہے. لوگ وہ میں جوان ہو گیا نہیں، پھر کہتا ہے ککڑوں پڑھوں تو سنی ہوں عمر آئی پی ہو تھی تھلے کے تو کوئی گل کرنی آئے تم آخنے نہیں پاؤ اتنے چڑھو بس سارے دسو بھائی ایسے جوان ہو. ہاں تو بالکل فل ایکٹیو، پھر جا کے تو آپ انشاءاللہ منزل کی طرف چلیں گے اور پھر آپ کو منزل حاصل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. اور پڑھائی میں تو بہت زیادہ ایکٹیو. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری چیزیں ہماری جو ریکارڈ ہو چکی تھیں وہ ہم نے پیچھے کر دیں اور اب نئے سرے سے سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ. آج ہماری کلاسیں ہیں 3، کتاب فارسی، کریمہ سعدی اور نام حق کی. پہلی ہماری کلاس شروع ہو چکی ہے کتاب فارسی کی. صفحہ نمبر 19 ہے مرکب اضافی کے اہم قواعد. کہ مرکب اضافی آپ کو اس کے کیسے پتہ چلے گا؟ فارسی میں. کس میں؟ فارسی. عربی میں مرکب اضافی کا سلسلہ اور ہوگا، اور اردو میں اور ہوگا، اور فارسی میں اور ہوگا. اب سب سے پہلی بات بتانے لگا، آپ کو بہت توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے. فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. پہلی بات جو عربی سے ڈفرنٹ ہے. ڈفرنٹ کس کو کہتے ہیں؟ الگ. کئی لوگ اس کو الگ بھی بولتے ہیں. میں ایک الگ قسم کی گل کرنے لگا، وہ الگ نہیں تو سارنا ہے، یہ بالکل الگ ہے. کیا بھائی؟ فارسی میں مضاف کیا آئے گا؟ پہلے، اور مضاف الیہ بعد. جبکہ عربی میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں. سمجھے گا؟ تو اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف آتا ہے. تو عربی اردو کا جو اس معاملے میں ایک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ مضاف کون سا ہوتا ہے بتائیے جلدی سے حسین الدین صاحب. ہاں بھائی، مسٹر محمد حذیفہ طارق، حذیفہ بن طارق. جس کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مضاف الیہ. یہ جو الیہ لکھا ہوا ہے نا، یہ 2 لفظ جڑے ہوئی ہیں. کون کون سے ہے حسین الدین؟ پہلا ہے الہ اور دوسری ہے ہا. ضمیر الیہ، اس پر. سمجھ گئے ہو؟ تو مضاف جس کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے. اچھا جی، تو مضاف آتا ہے. اوپر دی گئی مثال اور اس کے اردو ترجمے میں غور کریں. اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوئی بھائی تھلے وقت لکھ چھوڑ دوں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ جو طالب علم ہیں مبتدی، یہ بار بار پیچھے جائیں اور ان کا کنیکشن پیچھے جو سبق ہے اس کے ساتھ جڑا رہے. جی، تو اوپر دیکھو ذرا مثال. کون سی مثال دی ہوئی ہے انہوں نے؟ ہاں، کتاب خدا. کتاب خدا. تو فارسی کے قانون کے مطابق کتاب کیا ہو گیا؟ مضاف. اور خدا کیا ہو گیا؟ مضاف. کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے اور کس کی طرف کی جا رہی ہے؟
خدا کی طرف. سمجھ گئے ہو جی؟ خدا کس کا لفظ ہو گیا؟ کس زبان کا؟ فارسی کا. خیر تو ہے نا؟ گراں خیر ہے اچھڑی شریف. اچھا تو ترجمے پہ آپ نے غور کیا ہے؟ کیا غور کیا ہے؟ خدا کی کتاب. اردو میں خدا پہلے آیا ہوا ہے. اے جلے ہو توجہ ہے عبداللہ؟ شبدین ہاؤ ڈو یو ڈو؟ انگلش بولو میرے ساتھ ذرا. بولو فائن تھینک یو. او مائی گاڈ. اچھا فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ، اردو اور عربی میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں. تو دیکھو لو نا فوراً ترجمے میں کہ کتاب خدا، کتاب مضاف ہے اور خدا مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ فارسی ہے. اب اس کا ہم نے ترجمہ کیا خدا کی کتاب، تو خدا پہلے آ گیا، مضاف الیہ پہلے آ گیا نا، اور کتاب بعد میں آ گیا، یعنی مضاف بعد میں آ گیا. اب تیسری نشانی اس میں کیا پتہ چلی ہمیں کہ اردو میں جب آپ ایسا جملہ دیکھو جس میں کا کے کی کو یہ آئے تو آپ سمجھ لو کہ یہ جملہ مضاف اور مضاف الیہ جڑ کے بنا ہوا ہے. اب اس کا نام ہم کیا لیں گے؟ مرکب اضافی. اچھا بول، بڑی گل ہے، غلط ہو سی، کوئی قطر نہیں ہونے لگا. کھل کے بولا کرو، غلطی ہو جائے گی، وہ درستگی ہو جائے گی اس کی. تو یہ اب مرکب کون سا بن جائے گا؟ مرکب اضافی. ایک اور بھی نشانی ہے اردو میں، وہ آگے آ جائے گی امید ہے. ایک تو کا کے کی کو آ گیا نا، ایک اور بھی ہے. اچھا جناب، فارسی میں مضاف کا آخری حرف، پہلا سسٹم تو ختم ہو گیا نا، پہلا نمبر، اب دوسرا نمبر آ گیا جی. ہاں توجہ ہے؟ محمد سمیم، محمد عثمان ہے نا توجہ. فارسی میں مضاف کا آخری حرف عموماً مکسور. مکسور کون سا ہوتا ہے عبداللہ؟ آپ بتاؤ. انجم، شہزاد، کے پورا نام ہی یہی نام ہے؟ واہ، تک تو نام یاد ہو گیا، عالمانہ نام یاد ہو گیا. میں اس وجہ نام بخشا ویسے تو حکمر نے عالم، ڈیری فارم نے عالم، سر اللہ کے کھڑے بنے بس چھپنے خط بد چھپ سکنا. کیوں محمد زمین؟ ہاں بھائی شیراز صاحب کہتے دعاکار کرے گئے آخا شیراز صاحب بتک نہ اتنی تو عزت میں دینا پہ آپ ہوں اس تو میں کیا کری بات دسے سو جی. مقصور کیوں نا محمد حبیب الرحمان، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو، تھوڑی تھوڑی یہ زبان ہی بول سا ہوں، اس کو مکسور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکسور کا وزن چڑھاؤ. حسین الدین مفعول، اچھا بولا کرنا، کیوں ڈرنا؟ مفعول ایسے بولا کرو، شاباش. تو کہتا ہے کہ فارسی میں مضاف کا آخری حرف مکسور ہو، یعنی جملے کا پہلا لفظ، مرکب کا پہلا لفظ. فارسی میں مضاف کا آخری حرف عموماً مکسور اور مضاف الیہ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. اب یہ اس نے نشانی بتا دی ہے فارسی میں. مضاف کی نشانی کیا بتائی؟ وہ اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ مکسور، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی. اور مضاف الیہ کا آخری حرف ہمیشہ کیا ہوگا جی؟ ساکن، یعنی اس کے اوپر سکون ہوگا. کیا ہوگا شہاب الدین؟ سکون. بولو ہاں. اچھا جناب، اب آگے مثالیں آئیں گی تو آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. بشرطے کہ، اب یہ ایک شرط لگائی، بشرطے کہ، اس کو پڑھو ذرا، اس کو کبھی بھی آپ نے بشرط یہ کیا نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ بشرطے کہ اس کا تعلق اپنے ما بعد کلمے سے، ما بعد تو یاد ہوگا نا آپ کو، ما قبل اور ما بعد پڑھا تھا. حرف سے پہلے والے حرف کو ما قبل اور حرف سے بعد والے حرف کو ما بعد کہتے ہیں.
بشرطے کہ اس کا تعلق اپنے ماں بعد کلمے سے نہ ہو۔ اوپر کی مثال دیکھو، تھلے تے کچھ مثال دیکھنا ہی پسند نہیں پہ کرنا۔ اب مضاف دیکھو ذرا، کتابیں، کتاب مضاف ہے تو مضاف کا آخری حرف کیا ہے؟ با۔ کیا کہا تو سن مکسور ہے، شاباش، با۔ میں نے حرف پوچھا نا، تو حرف کیا ہے؟ مکسور۔ تو ایک بات پوری ہو گئی۔ دوسری اوپر مثال دیکھو، خدا۔ تو خدا ادھر جو ہے وہ ساکن نہیں سمجھ لو کیونکہ رک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا جب آپ کسی جگہ الف پہ وقف کرتے ہو تو الف ہی پڑھا جاتا ہے نا، ربنا آتنا، اس طرح ہی نا، یہ بھی خدا۔ اس کی اور مثال بھی کوئی آ جائے گی جس میں آپ کو اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ دوسری اس نے جو بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے جی؟ کہ مضاف کا آخری حرف مکسور اور مضاف الیہ کا آخری حرف ساکن ہوگا، بشرطے کہ اس کا تعلق اپنے بعد ما بعد کلمے سے نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتا ہے جی اگر مضاف، اب تیسرا شروع ہو گیا پوائنٹ نمبر 3، اگر مضاف کا آخری حرف الف یا واو ہو، دو ہی ہو سکتے ہیں، یا الف ہوگا یا ان دونوں میں سے اگر ہو، تو مضاف کے آخر میں، آخر اور آخر میں فرق بتایا تھا نا میں نے آپ کو، آخر آخری کو کہتے ہیں اور آخر کسی دوسری جگہ، سمجھ گیا ہو؟ ہاں، کسی اور جگہ۔ آخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اور جگہ۔ جس طرح مولانا حضرات تقریر سے شروع میں دو تین آیات پڑھتے ہیں، آیات پڑھ دیتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، دوسری جگہ یہاں نہیں کہیں گے آپ، اس کا معنی کیا کریں گے؟ ایک اور جگہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ کہیں گے وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، تو اس کا مطلب ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہوں قرآن میں آخر نہیں کوئی گل پہ ہونی بھائی، آخر اور آخر کا مطلب سمجھ آ گیا ہے؟ ٹھیک ہو، آگے چلو جناب۔ تو کیا کہتے ہیں جی؟ پوائنٹ نمبر 3، اگر مضاف کا آخری حرف الف یا واو ہو تو مضاف کے آخر میں یائے مجہول بڑھا دیتے ہیں۔ آج آپ کو یائے مجہول کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ جو بڑی ساری یہ نہیں ڈالی ہوتی، بڑی یہ، اس کو یائے مجہول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دانا سے، دانا ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حذیفہ، حذیفہ بن طارق، تم کیا ہو؟ دانا ہو؟ چلو یہ بتا سکو، ہنس پہ آگو تم یار، پختہ پہ گیا تھا، حسیب بتاؤ تم دانا ہو؟ پہلی دفعہ میں نے بندہ دیکھا جو اپنے آپ کو خود دانا کہا۔ دانا عقل مند کو کہتے، تو اپنے آپ کو عقل مند یہ خود کہہ رہا ہے، میں کہوں تو چلو ٹھیک مندی ہے، تو اپنے آپ خود ہی شروع ہو گیا تو دانا ہے شہاب الدین، اور نہیں نہ کر چھوڑے، کہو جی اللہ کی مہربانی سے دانا ہے، ٹھیک ہے، عقل مند۔ تو یہ کہتا ہے کہ دانا سے دانائے راز، دانائے، یہ جو بڑی یہ نہیں لگی ہوئی، اسے یا مجہولہ کہتے ہیں۔ تو یہ مضاف کی ایک اور نشانی انہوں نے بتا دی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، دانائے راز۔ اب اس میں دیکھو ذرا، دانائے راز فارسی میں ہے تو دانائے کیا بن گیا؟ مضاف، اور راز کیا بن گیا؟ مضاف الیہ۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے کس کو لائیں گے؟ مضاف الیہ کو۔ تو کیا مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے؟ راز۔ اب اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا چونکہ ہم، تو مضاف کی کون سی نشانی ہم نے لگانی ہے؟ حسین الدین جلدی سے بتاؤ، اے تیری خیر ہو۔ ہاں بول عبداللہ، بڑی امید سے پوچھا ہے، آگے کے ڈن بلی دے تو کھوتے آن پوترا ہے۔ ہاں جی حبیب الرحمان، کا اردو میں کیا نشانی بتا دی؟ کا، کے، کی، کو ہے اردو نے کنو۔ تو دوسری بات کیا آ گئی جی؟ کا
راز دیکھو نا ادھر، دانائے راز، راز کا، راز ہو گیا مضاف الیہ، کا ہو گئی نشانی مضاف الیہ کی دوسری، اور جاننے والا، دانائے، دانا کہتے ہیں عقل مند کو، عقل رکھنے والا، تو یہاں اس نے مراد دیا ہے جاننے والا، راز کا جاننے والا عقل مند ہی ہوتا ہے، بے وقوف آدمی رازوں کو کیا جانے گا، وہ تو سامنے بات جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں جانتا، راز تو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، راز کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو، میں تو راز پہ دسنے ہوں، آج نے مسلمان اس طرح کہتے ہیں نا، تو ہمیں پہ دسنا تو دسے کام ہی نہیں۔ حسین الدین کو میں نے بتا دیا، حسین الدین آگے سے کہتا ہے حذیفہ کو، قاری صاحب نے ایک گل لے کہ تو دسے کام ہی نہیں، کہ راز شامی تک وہ چھٹی گرائیں پورے پھیلا پہ ہونا، ہاں راز امانت ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، راز کیا ہوتا ہے؟ امانت۔ اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ کون سا راز امانت ہوتا ہے اور کون سا راز آپ فاش کر بھی سکتے ہو۔ کئی راز ایسے ہوتے ہیں جو فاش کر دینے چاہیے، اگر آپ نہیں کرو گے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی راز بتائے اس لیے جاتے ہیں کہ یہ فاش کرے، وہ خود نہیں کر سکتا بندہ سمجھ گئے بات؟ ہاں تھوڑے راز فاش تھا ہو سمجھے بات۔ آگے جی دوسرا ہے چاقو۔ چاقو کس کو کہتے ہیں؟ چاقو اس کو کہتے ہیں جس میں ڈوکمرے پہ لوگ اس کو کاچو کہتے ہیں، اتنے بگڑے ہوئے لوگوں، کیا ہوتا ہے جی؟ چاقو۔ کیا آپ کے سامنے کوئی کاچو بولے تو آپ نے سمجھ لینا یہ چاقو کو کاچو بول رہا ہے، کہتے ہیں کاچو، ہے نا، کاچو کاٹا ہوئے خوار ہم کپاں، تو چاقو کس کو بولتے ہیں؟ کاٹنے والی چیز کو، چھری کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے اس طرح۔ تو آلائے قتل میں بھی آتا ہے یہ چاقو رکھنا، سفر میں آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ کی جیب میں چاقو ہے تو یہ جرم ہے، کدھر بڑے بڑھنے پہ آپ نے جیب پایا نے چاقو کول رکھا جی آم کپڑا پایا گیا تھا، آم کھانا اگلے آم میں جو خاص یاد کرتا تو استغفر اللہ۔ تو آگے کہتا ہے جی بھئی چاقو کے آگے یا لگاؤ ذرا، چاقوئے بولو نا یار، چاقوئے احمد، احمد نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ احمد، کتنا پیارا نام ہے، اور احمد احمد کتنا نام ہے، مشتاق احمد نام میرا، فضل احمد، فضل احمد، ٹھیک ہے جی، فضل احمد، یہ ایک مولانا صاحب بھی ہیں فضل احمد، ان کا نام مجھے یاد آ گیا، وہ اکثر لوگوں کی زبان پہ رہتا ہے۔ اچھا جی چاقوئے احمد، اب دیکھو احمد کا چاقو، اب آپ جب کوئی ایسا جملہ سنو گے، سارے سنیں گے ویسے، آپ سمجھ جاؤ گے اتھے بھائی مضاف تے مضاف الیہ ہوئے ہی ہوئے، اٹ از علم۔ آگے جناب، اگر ابھی اگلی بات شروع ہو گئی، اگر مضاف کا آخری حرف ہائے مختفی ہو، ہائے مختفی کون سی ہوتی ہے؟ جو لکھی جاتی ہے، پڑھی، پروانہ، دیوانہ، دانا، اور بندہ، پروانہ ہو گئی نا، کتنے پروانے ہیں تم کو؟ ہاں، دیوانہ، بقار خود ہوشیار، بھائی دیوانہ جس طرح سیاح نے بنا وہ اپنے کم میں جو ہوشیار ہونا، یہ جملہ یاد رکھنا، دیوانہ بقار خود ہوشیار، بھائی جڑا بھی ہے نا اپنے کم میں جو اسی تو ساتھ دیوانہ ہے لیکن اپنے کم میں پورا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پنجابی میں۔ تو ہائے مختفی، ہا یا ہو تو مضاف کے آخر میں فقط حمزہ مکسور بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات کیا بتائی تھی؟ یائے مجہولہ، اب دوسری کیا بتائی ہے؟ ہائے مختفی، یعنی ہا گول یا چھوٹی یا دوسری والی یا ہو، تو مضاف کے آخر میں فقط حمزہ مکسور، یعنی حمزے کے نیچے زیر، حمزہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی، الف ڈال کے اس کے نیچے زیر ڈال دو گے تو اسے بھی ہم کیا بولیں گے؟ حمزہ مکسور بڑھاتے ہیں۔ جیسے بندہ سے بندہ خدا، اب پتہ چلا ہے جب جملہ بولا جاتا ہے تو کیوں اس طرح لوگ بولتے ہیں؟ بندہ خدا کا سنا ہے آج تک، لیکن یہ تو سنا ہوگا بندہ خدا اس طرح نہ کر، تو بندہ
یہ جو حمزہ ہے نا، حمزے کے نیچے زیر، یہ کس کی نشانی ہے؟ یا اللہ تساں ہاں کس کی؟ اوے مرکب اضافی کی ہے گراں خیر ہے، مرکب اضافی کی یہ نشانی ہے کہ اگر ہائے مختفی آئے یا حمزہ کے نیچے ہائے مختفی آئے تو اس کے بعد ہم حمزہ مکسور لگائیں گے، یہ نشانی ہے۔ تو بندہ خدا میں بندہ تو ہو گیا نا الگ، اے جو نہیں ہے اے، یہ مرکب اضافی کی نشانی ہے۔ اور یہ کہتا کہ اگر مضاف کا آخری حرف، تو بندہ مضاف تھا نا، فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے نا، ہاں، تو اس کے بعد حمزہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی میں مضاف کے بعد آنا ضروری ہے جب ہا ہو، ہائے مختفی جس کو ہم بولتے ہیں۔ آگے جی، بندہ خدا تو ہو گیا نا جی، خدا کا بندہ، اور آگے لکھا ہوا ہے صندلی، بولو نا، ہاں، صندلی کس کو کہتے ہیں؟ کرسی کو، فارسی میں، اور صندلی سے صندلی ان یا صندلی اے، استاذ، استاذ کہتے ہیں عربی میں، اور استاد کہتے ہیں فارسی میں۔ الاستاذ یہ عربی ہو گئی، اور الاستاد یہ استاد کی کرسی۔ نمبر 4 آ گیا جی، پوائنٹ نمبر 4 توجہ فرمائی گا۔ اگر مضاف الیہ ضمیر متصل اضافی ہو تو مضاف کا آخری حرف مفتوح ہوگا، یعنی ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہو، مضاف الیہ کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو تو اس کا تو مضاف کا آخری حرف مفتوح ہوگا، جیسے کتاب، کتاب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، کتاب کیا ہے؟ ہاں، تو کتابم، بولو ذرا، میری کتاب، یہ با کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ فتح، کیا آ گیا ہے؟ زبر، اور پا سے پایش، پایش، اور چاقو وت آئے گا کاجو، چاقو سے چاقویت، چاقویت، ٹھیک ہو گیا جی، 13 چاقو، اور بندہ سے بندہ اش، اس کا خادم، بندے کے بہت سارے معنی ہیں، بندگی کرنے والا، غلام، خادم ہے جی، بہت سارے ایسے معانی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے آگے جی، 5واں اور آخری پوائنٹ مرکب اضافی کا۔ مرکب اضافی کے اردو ترجمہ میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نہیں اس میں ہے آگے، وہ دوسرا لفظ آگے ابھی کا، کے، کی، را، ری، رے یا را، رے، ری میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے۔ پچھلی مثالوں کے ترجموں میں غور کرو۔ آئیو تو سامنے کیا آکھیا ہاں، غور کرو بھائی۔ خدا کی کتاب، اس میں کی آ گیا، اور راب والا بھی کو آیا ہوا ہے ادھر، پچھلی مثالوں پہ غور کرو نا، ہاں جی، میری، یہاں میری، ٹھیک ہے، میری کتاب، اور جی 13 چاقو، ہاں، کاچو آف، کاچو یہ ڈاکومنٹ والے مار سنوں، بس بہت ہے اس کا، یہی آپ یاد کر لو نا تو بہت ہے ماشاءاللہ۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔